بسم اللہ الرحمن الرحیم قال علم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا۔ 16ویں پارے کے آغاز میں اور 15ویں پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت خضر کا علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چونکہ ان سے جب پوچھا گیا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے تو وہ کہہ بیٹھے کہ میں ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ آپ سفر کریں اور دریا کے کنارے پر ایک جگہ آپ کو میرا ایک بندہ ملے گا، آپ اس کے پاس جائیں اور اس سے آپ کو کچھ علم ملے گا۔ تو بعض اہل علم کا یہ موقف ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم تو دیا تھا لیکن وہ نبی نہیں تھے، لیکن بعض اہل علم کا یہ موقف ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کے ذریعے ان کو علم عطا کیا تھا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جب یہ پہنچے، جن کو عام طور پہ خضر کہا جاتا ہے، تو جب ان کے پاس ملاقات ہوئی، اس کا کچھ تذکرہ گزشتہ ذکر ہوا تھا، تو ان کے ساتھ مل کر کشتی میں سوار ہوئے تو حضرت خضر نے کشتی کے کچھ تختے توڑنے شروع کر دیے۔ انہوں نے یہ وعدہ لیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ نے مجھ سے سوال نہیں کرنا، مجھ سے درمیان میں کوئی بات نہیں پوچھنی۔ موسیٰ علیہ السلام پوچھ بیٹھے کہ انہوں نے کشتی پہ ہمیں سوار کیا اور آپ اسی کشتی کے تختے توڑ رہے ہیں کہ کشتی ڈوب جائے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نے پوچھنا نہیں، کہا آئندہ میں نہیں پوچھوں گا۔ آگے گئے تو ایک لڑکے کو حضرت خضر نے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام پھر نہ رہ سکے کہ یہ کیا کیا آپ نے کہ بغیر کسی جرم کے نہا کے ایک بچہ قتل کر دیا۔ کہا میں نے آپ کو کہا تھا نا آپ نے مجھ سے پوچھنا نہیں، آپ نے کیوں پوچھا؟ کہا ایک دفعہ مجھے آپ درگزر کریں، آئندہ اگر میں نے آپ سے پوچھا نا تو پھر آپ مجھے اپنے سے جدا کر دیں۔ پھر آگے چل پڑے، ایک بستی کے پاس سے گزرے، ان کو کہا کہ ہمیں کچھ کھانا دیں اور ہم مسافر ہیں، ہمیں ٹھہرنے کے لیے جگہ دیں۔ انہوں نے کہا کوئی کھانا نہیں اور کوئی ٹھہرنے کے لیے جگہ نہیں۔ ان میں سے ایک گھر کی دیوار گرنے والی تھی، حضرت خضر نے اس کو سیدھا کر دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے انہوں نے کھانا بھی نہیں پوچھا، الٹا انکار کیا اور آپ نے ان کی دیوار سیدھی کر دی، یہ کیا ہے؟ کہا میں نے کہا تھا نا کہ آپ نے سوال نہیں کرنا، اب میری اور آپ کی جدائی ہے۔ ہاں یہ جو 3 باتیں ہیں نا، اس کا میں آپ کو وجہ اس کی بتا دیتا ہوں۔ پہلی یہ ہے کہ دریا کے پار ایک بادشاہ تھا جو بڑا ظالم تھا، جو بھی عیب کے بغیر کوئی کشتی آتی وہ اس کو اپنے قبضے میں لے لیتا، غصب کر لیا کرتا تھا، چھین لیتا تھا۔ میں نے اس کو عیب دار بنا دیا تاکہ وہ اس پر قبضہ نہ کرے۔ دوسرا یہ جو بچہ ہے نا، اس نے بڑے ہو کر، اس کے والدین مومن تھے، اس نے ان کی نافرمانی کر کے ان کو ذلیل کروانا تھا، ان کی تباہی کرنی تھی، نافرمان تھا ہونا تھا اس نے، اس لیے میں نے اس کو قتل کر دیا۔ تیسرا وہ 2 مسکینوں کی دیوار تھی، اس کے نیچے ان کے باپ نے خزانہ دبایا ہوا تھا۔ آج وہ بچے چھوٹے تھے، وہ دیوار گر جاتی، وہ یتیم بچے جو ہیں وہ مسکین، ان کا خزانہ کوئی اور لے جاتا، اس لیے میں نے دیوار سیدھی کر دی تاکہ وہ محفوظ ہو جائے، جب وہ جوان ہوں گے تو اپنا خزانہ نکال لیں گے۔ یہ تینوں باتیں، اب ان تینوں کی عام بندے کو تو سمجھ نہیں آتی ایسا کرنا، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے اللہ کی وحی کے ذریعے یہ کام کیا تھا، اس لیے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے بھی کہا کہ آپ نے مجھ سے سوال نہیں کرنا۔ اس کے بعد دوسرا واقعہ جو اس پارے میں ہے سورہ کاف میں، وہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ نے یہودیوں کے کہنے پر یہ سوال کیا تھا کہ ہمیں ذوالقرنین کے بارے میں بتائیے، ذوالقرنین کون تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا ان کو کہہ دیجئے میں ان قریب تمہیں اس کا واقعہ پڑھ کر سناؤں گا۔ پھر آگے اس کا واقعہ تفصیل کے ساتھ ذکر کیا کہ ہم نے اس کو زمین میں بڑا اقتدار دیا تھا، ایسی حکومت دی تھی کہ بڑی بڑی فتوحات کی، مشرق سے لے کر مغرب تک ان کی فتوحات کا دائرہ پھیلا ہوا تھا، اور سفر کرنا انہوں نے شروع کر دیا۔ فتوحات کرتے کرتے مغرب کے آخری کنارے پر پہنچے
اس کے آگے سمندر ہی سمندر تھا اور گدلا پانی تھا، اور اس طرح نظر آتا تھا کہ سورج جو ہے وہ اس میں غروب ہو رہا ہے۔ سورج تو آسمانوں پر ہی غروب ہوتا ہے، لیکن وہ زمین کا آخری کنارہ تھا، وہاں ایسے ہی لگتا تھا جیسے وہ پانی کے اندر غروب ہو رہا ہے۔ اس کے بعد مشرق کی طرف فتوحات کرتے کرتے وہاں پہنچے جہاں مشرق کا آخری کنارہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ یعنی اس کے آگے پھر کوئی آبادی نہیں تھی، وہاں پہنچ گیا فتوحات کرتے کرتے۔ وہاں ان کو ایک قوم ملی، انہوں نے کہا یہ جو دو پہاڑوں کے درمیان ایک قوم ہے نا، یاجوج ماجوج، وہ جب مرضی آتے ہیں ہمارے علاقوں میں تباہی پھیلا دیتے ہیں۔ باقی تو پہاڑ ہیں، یہ ایک درمیان سے جو راستہ ہے نا، کہیں آپ اس درے کو بند کر دیں نا تو ہمیں سکون ہو جائے، ہم آپ کو مال اکٹھا کر کے دیتے ہیں۔ حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ مجھے مال کی ضرورت نہیں، اللہ نے مجھے بڑے مال سے نوازا ہے، ہاں میں اس طرح کرتا ہوں کہ آپ مجھے افرادی قوت دیں، لوہے کی چادروں کا ایک بہت بڑی بلندی تک، گویا کہ لوہے کی چادریں پہاڑوں کے برابر کر دی، اور پھر آگ جلائی۔ جب وہ بالکل لوہا آگ ہو گیا، اس کے اوپر پھر تانبا پگھلا دیا، کہا یہ ہے مضبوط دیوار اور یہ میرے رب کے حکم سے باقی رہے گی، ہاں جب اللہ چاہے گا تو پھر یہ ختم ہوگی۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا بند کیا یاجوج ماجوج کو کہ وہ اسی کے اندر بند ہیں، آج تک ابھی وہ نہیں نکلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کے قریب جا کے عیسیٰ علیہ السلام کی آسمانوں سے نزول کے بعد وہ یاجوج ماجوج وہاں سے نکلیں گے، وہ دیوار کو چاٹتے ہیں، دیوار ہر روز اسی طرح کی اسی طرح ہو جاتی ہے۔ قرب قیامت جا کر وہ کہیں گے انشاءاللہ کل ہم یہاں سے نکل جائیں گے، تو اگلے دن پھر وہ وہاں سے نکلیں گے۔ حدیث میں آتا ہے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوئے اور آپ نے فرمایا وہ جو دیوار ہے نا جو ذوالقرنین نے بنائی تھی یاجوج ماجوج کو قید کرنے کے لیے، اس میں اتنا سا سوراخ ہو گیا ہے اور اب فتنے جو ہیں وہ قریب آ رہے ہیں۔ بہرحال وہ یاجوج ماجوج نکلیں گے اور وہ زمین پر پھیل جائیں گے اور تباہی مچا دیں گے ہر طرف۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں کے پاس ایک پھوڑا نکلے گا، وبا آئے گی، دیکھتے ہی دیکھتے وہ سارے کے سارے مر جائیں گے اور زمین کا ان سے صفایا ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کا یہاں ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ کیا وہ لوگ کہ جو اپنی دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور وہ نیک اعمال کرتے ہیں تو اپنی دنیا کے لیے، یہ ان کے اعمال کچھ کام نہیں آئیں گے، ان کے اعمال ساری کی ساری کوشش دنیا کی ہے، یہ ضائع ہو جائیں گے اور یہ لوگ بڑے نقصان والے ہیں، خسارے والے ہیں۔ ہاں وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، نیک اعمال کرنے والے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کی مہمانی تیار کی ہے۔ پھر فرمایا میرے نبی کہہ دیجئے اگر سمندر کو سیاہی بنا دیا جائے، پوری روئے زمین کے درختوں کی کلمیں بنا دی جائیں، اللہ کے کلمات، اللہ کی تعریف، اللہ کی صفات کو لکھنا شروع کر دیا جائے، سمندر ختم ہو جائے، کلمیں ختم ہو جائیں، گس جائیں، اللہ کے کلمات کو لکھ نہیں سکتے، میرے رب کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے۔ پھر فرمایا میرے نبی کہہ دیجئے لوگو میں تمہارے جیسا ایک انسان ہوں، میری طرف وحی آتی، تمہاری طرف وحی نہیں آتی، یہ بات جان لو تمہارا الہ معبود ایک اللہ ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ جو اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہے اس کو چاہیے نیک اعمال کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی وہ شریک نہ کرے۔ اس کے بعد سورہ مریم ہے، یہ بھی مکی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ اس کے آغاز میں 5 حروف مقطعات ہیں، قاف ہا یا عین صاد۔ 2 صورتیں قرآن کی ایسی ہیں کہ جن کے شروع میں 5 حروف مقطعات ہیں، ایک سورہ مریم ہے، ایک سورہ شورا ہے 25ویں پارے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیرے رب کی رحمت اس کے بندے زکریا پر جو ہوئی اس کا ذکر کریں کہ جب اس نے اپنے رب کو پکارا یا اللہ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں اور اب تو مجھے اولاد عطا کر دے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے زکریا علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری دی، کہا نام بھی بیٹے کا ہم رکھیں گے، اور نام رکھا اس کا یحییٰ، اور فرمایا اس سے پہلے کسی اور کا نام یحییٰ نہیں تھا۔ بیٹا عطا کیا، کہا یا اللہ واقعتاً بیٹا ہوگا، میری بیوی بانجھ ہے، میں بوڑھا ہو گیا۔ اللہ نے کہا ہاں میں بیٹا دوں گا، مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہوں، تمہیں بے موسمہ بیٹا کیوں نہیں دوں گا؟ اچھا یا اللہ اس کی نشانی پھر کیا ہے؟
کہا جب اس کی پیدائش کا ٹائم قریب آئے گا نا تو 3 دن تک تو لوگوں کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کر سکے گا، اس کے بعد سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ تجھے بیٹا عطا کرنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام بیٹا دیا اور ان کو بھی اللہ نے نبی بنایا اور کہا ہے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھام دو، اس پر عمل کرو۔ اور یحییٰ علیہ السلام پر جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سلامتی ہو، یہ اپنے والدین کے بڑے فرما بردار تھے اور یہ نافرمان نہیں تھے۔ جس دن پیدا ہوئے اس پر بھی سلامتی، جس دن فوت ہوئے اس پر بھی سلامتی، اور جس دن دوبارہ زندہ کیے جائیں گی اس دن بھی ان پر سلامتی ہوگی۔ اس کے بعد حضرت مریم کا ذکر کیا، کہا کہ حضرت مریم نے شادی نہیں ہوئی، کنواری ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو بیٹا عطا کر دیا۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ حضرت مریم پریشان ہوئی، الگ تھلگ ہو گئی اور دیکھتی اچانک ایک انسان آتا ہے سامنے، کہتی ہے تو کون ہے؟ میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں۔ اس نے کہا میں کوئی انسان نہیں ہوں، میں تو اللہ کی طرف سے فرشتہ ہوں، تجھے بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آیا۔ ہائے افسوس، میں اس سے پہلے مر جاتی، لوگ کیا کہیں گے، بیٹا کہاں سے لے کر آ گئی، یہ کیسی عورت ہے، اس کی شادی بھی نہیں ہوئی، ایسی باتیں سننے کو ملیں گی۔ کہا بس پریشان نہیں ہونا، کھاؤ پیو اور اس تنے کو ہلا، کھجوریں گریں گی، بس کھاتی رہو، بیٹا پیدا ہوگا، اس کو لے کر اپنے خاندان قبیلے میں چلی جاؤ۔ وہاں گئی، ان کا مریم تیرا بھائی ہارون بھی برا نہیں تھا، تیرا باپ بھی نیک آدمی تھا، یہ کیا کیا؟ کہا میں نے روزہ رکھا ہوا، میں نہیں بات کروں گی، میں نے نظر مانی ہے، یہ بچہ بات کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 بچے ہیں جنہوں نے پنگوڑے میں یعنی بالکل چھوٹی عمر میں بات کی ہے، ان میں سے ایک جناب عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام وہ کہتے ہیں بچہ کیسے بات کرے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام بول کر کہتے ہیں انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی، مجھے نبی بنایا اور میں مبارک بابرکت ہوں، جہاں کہیں بھی ہوں اللہ نے نماز اور زکوٰۃ کی، جب تک میں زندہ رہوں مجھے وصیت کی ہے، اور میں اپنی والدہ کے ساتھ فرما برداری والا انداز اختیار کروں، اور سلامتی ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، جب مجھے موت آئے گی اور جب مجھے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے، فرمایا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کریں، وہ اللہ کے سچے نبی تھے، اپنے باپ کو دیکھا بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، قوم بھی کر رہی، کہا ہے میرے ابا جان کیا ہو گیا؟ یہ بت نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، ان کو کسی بات کا علم ہی نہیں ہے، نہ تمہارے کچھ کام آ سکتے ہیں، ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اے میرے ابا جان میرے پاس علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، آپ کو ہدایت نہیں ہے، آپ میری پیروی کریں، میں آپ کو سیدھے راستے کی طرف لگانا چاہتا ہوں۔ شیطان کی پیروی نہ کریں، شیطان کی عبادت نہ کریں۔ شیطان کی عبادت سے مراد بتوں کی عبادت، یہ گویا کہ شیطان کی عبادت ہے، اللہ کی نافرمانی شرک، یہ شیطان کی دعوت ہے۔ باپ نے کہا بیٹا باز آ جا، وگرنہ میں پتھر مار مار کر رجم کر دوں گا، یہاں سے نکل جا۔ کہا اچھا میں جا رہا ہوں، پھر تجھ سے بھی اور جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، ہاں اپنے رب سے میں دعا کرتا رہوں گا، میرا رب مجھے مایوس نہیں کرے گا۔ باپ کے لیے دعا کرتے رہے، جب اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا تیرا باپ جو ہے اللہ کا دشمن ہے، اس کے بعد پھر دعا کرنی چھوڑ دی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو اسحاق بیٹا عطا کیا، اور پھر ان کا بیٹا یعقوب علیہ السلام کی صورت میں پوتا عطا کیا، اسماعیل علیہ السلام بھی ان کو بیٹے کے طور پہ عطا کیے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کریں جو اللہ کے خاص کیے ہوئے بندے اور رسول اور نبی تھے۔ جب طور کی دائیں جانب سے ان کو آواز دی گئی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے سورۃ طٰہٰ میں تفصیلی ان کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کریں، وعدے کے سچے تھے، رسول تھے، نبی تھے، اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیتے اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے نماز اور زکوٰۃ صرف امت محمدیہ میں نہیں ہے، یہ پہلی امتوں میں بھی تھی، اس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ پھر فرمایا ادریس علیہ السلام کا ذکر کریں، وہ بھی سچے نبی تھے، ہم نے ان کو بلند مقام عطا کیا اور ان کو بڑی عظمت عطا کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن جبریل علیہ السلام سے کہا تھا جبریل آپ کم آتے ہیں، آپ زیادہ آیا کریں میرے پاس، یعنی آپ جلدی جلدی ملاقات کے لیے آیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کر دی ہے میرے نبی
جبریل کو کہہ دیجئے وما نتنزل الا بامر ربک، ہم اپنے رب کے حکم کے بغیر نازل نہیں ہو سکتے، اللہ کے حکم کے ساتھ ہی آتے ہیں جب اللہ کہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس صورت میں کہ ان لوگوں نے رب رحمان کی اولاد بنا دی ہے، کہتے ہیں اللہ نے بیٹا بنایا اور تم نے بڑی بات کر دی، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اللہ کا کسی کو بیٹا قرار دینا یہ بہت بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے، قریب ہے آسمان پھٹ جائیں، زمین شک ہو جائے اور یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، انہوں نے رحمان کی اولاد ٹھہرائی ہے۔ رب رحمان کے لائق نہیں ہے کہ کوئی بھی اس کی اولاد ہو یا اللہ کسی کو اولاد بنائے، ساری کی ساری مخلوق اللہ کی فرما بردار ہے اور قیامت کے دن بھی اللہ کے سامنے حاضر ہوگی۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ ہے، یہ مکی صورتوں میں سے ایک صورت ہے طٰہٰ، اس کے شروع میں حروف مقطعات ہیں، اسی پر اس کا نام ہے ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے میرے نبی ہم نے قرآن اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، مگر اس لیے نازل کیا ہے کہ یہ نصیحت ہے جو ڈرنے والا ہے، اور یہ نازل شدہ ہے جس نے زمین کو پیدا کیا اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا۔ الرحمن علی العرش استویٰ، وہ رحمان عرش پر مستوی ہے۔ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں اللہ عرش پر کیسے ہو سکتا ہے، اللہ عرش کا محتاج ہے، نعوذ باللہ، ایسی باتیں کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، کوئی کہتا ہے اللہ تعالیٰ دل کے اندر، کوئی کہتا ہے اللہ تعالیٰ شاہ رگ کے پاس ہے۔ قرآن کریم کی کئی آیات میں، حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات عرش پر مستوی ہے، آسمانوں کے اوپر، اللہ ہر جگہ نہیں ہے، اللہ کا علم ہر جگہ ہے، وسیع ہے، کائنات کے ذرے ذرے کو جانتا ہے، لیکن اللہ کی ذات وہ عرش پر ہے، یہ ہے صحیح عقیدہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ جب وہ بندہ ایک ان سے نجائز مارا گیا تو مدین چلے گئے تھے، وہاں پھر 8-10 سال رہے، بکریاں چراتے رہے، شادی ہو گئی، بیوی کو لے کر واپس آ رہے تھے اپنے علاقے مصر میں، راستے میں ایک جگہ کہتے ہیں سردی کی رات ہے، وہ سامنے نا مجھے آگ نظر آ رہی ہے، اپنی بیوی کو کہتے ہیں تم یہاں ٹھہرو، میں جاتا ہوں آگ لے کر آتا ہوں، یا وہاں سے راستے کا پتہ چل جائے گا، رات کا ٹائم ہے تو یا پھر آگ لے آؤں گا، چلو کچھ اس کی شدت حرارت اس کی حاصل کر لیں گے، اس کو سینک لیں گے۔ گئے جب وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ جوتا اتار دے، وادی مقدس میں آ گیا، وادی طویٰ میں، اور میں نے تجھے اپنے لیے چن لیا ہے، اب تیری طرف جو وحی کی جائے گی اس کو توجہ کے ساتھ سن، بے شک میں اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں، میری عبادت کر اور میرے ذکر کے لیے نماز قائم کر، بے شک قیامت آنے والی ہے لیکن کسی کو اس کا علم نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کے ہاتھ میں موسیٰ کیا ہے؟ ہاتھ میں موسیٰ علیہ السلام لاٹھی رکھتے تھے، عصا تھا، کہا اس کو نیچے تو پھینکو، نیچے پھینکا، وہ سانپ بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، گھبرا گئے، فرمایا یہ نشانی ہے، یہ بعد میں تمہارے کام آئے گی، یہ معجزہ ہے، اب اس کو اٹھا لو، پکڑا اس کو تو وہ پھر لاٹھی بن گئی۔ دوسری نشانی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے ہاتھ کو بغل میں رکھو، بغل میں رکھا، باہر نکالا تو وہ اس طرح چمک رہا ہے جس طرح بڑی روشنی اور سورج چمک رہا ہوتا ہے، فرمایا یہ دوسری نشانی ہے، اب یہ نشانیاں دو اور اب تم چلے جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، کہا فرعون کے پاس اب جو بڑا سرکش ہو گیا، رب اشرح لی، اللہ میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، میرے معاملے کو میرے لیے آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ کھول دے، یفقہوا قولی، وہ میری بات کو سمجھ سکے، واجعل لی وزیرا من اہلی، میرے اہل و عیال سے میرا کوئی مددگار بنا دے، ہارون اخی، میرے بھائی ہارون کو جو میرے ساتھ معاملات میں شریک ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام پھر چلے گئے، اللہ نے ساتھ یہ بھی یاد کروایا کہ موسیٰ میرا وہ احسان بھی یاد کرو جب فرعون نے چاہا تھا کہ بچوں کو قتل کر دیا جائے، اس وقت ہم نے بچایا تھا، تیری ماں نے صندوق میں ڈال کر تجھے بھیج دیا تھا، دریا میں ڈال دیا تھا، تیری بہن ساتھ ساتھ جا رہی تھی، فرعون کے کرندوں نے پکڑا، اس کی بیوی نے کہا اٹھا لو، کیا ہے بچہ ہے، اچھا اس کو ہم اولاد ہی بنا لیں گے، بچہ آ گیا کوئی بات نہیں، اس کو قتل نہیں کرنا، دودھ پلانے کے لیے عورتوں کو بلایا، کسی کا دودھ نہیں پیتے موسیٰ علیہ السلام، وہ ان کی بہن کہنے لگی میں آپ کو ایک عورت کے بارے میں نہ بتاؤں، اس کا دودھ پی لیں، اچھا
تجھے کیسے پتا ہے؟ اس نے کہا میں لے کر آتی ہوں۔ لائے جا کے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو، انہوں نے دودھ پلایا تو پینا شروع کر دیا۔ فرعون نے کہا اخراجات میرے، دودھ ان کو پلاؤ گی۔ دیکھ لیں اللہ پھر کس طرح موسیٰ کو فرعون کے گھر میں بچاتے ہیں کہ اخراجات بھی فرعون کے ہوں گے، یہی موسیٰ فرعون کے گھر میں پرورش پاتا ہے۔ پھر فرعون کے پاس گئے اور جا کر اس کو دعوت دی۔ وہ کہنے لگا فمن ربک یا موسیٰ، موسیٰ کون سا رب؟ کہا وہ رب ہے جو ہمارا رب ہے، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، ہدایت دی ہے۔ کہا پہلی قومیں کہاں گئی، ان کے کیا حالات؟ کہا وہ میرے رب کے علم میں ہے، کتاب میں سب کچھ موجود ہے، وہ میرا رب بھولا نہیں ہے، ہر چیز اس کے علم میں ہے۔ اس نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، اس نے آسمان سے پانی نازل کیا ہے، اور اسی نے انگوریاں پیدا کی ہیں، کھاؤ اپنے چوپایوں کو بھی کھلاؤ، یہ عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ہم نے تمہیں اس زمین سے پیدا کیا، اسی میں تمہیں لٹائیں گے اور اسی سے دوبارہ تم نکالیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب دعوت دی نا فرعون کو، اور ساتھ ہارون علیہ السلام بھی تھے، تو فرعون کہنے لگا وہ یہ تو جادوگر ہے، جادو کر کے ہمیں یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں، ہمیں بھی موقع دیں۔ کہا جاؤ موقع ہے، جادوگروں کو جمع کیا، اور وہ واقعہ جو پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے، جادوگروں نے اپنا جادو کیا۔ بالآخر موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی پھینکی، سارے کے سارے جادو کا صفایا ہو گیا، اور وہ جادوگر سارے ایمان لے آئے۔ انہوں نے کہا موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ کہتا ہے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، مخالف سمت سے سولی چڑھا دوں گا۔ وہ کہنے لگے اب ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے ہیں، اب ہم رب سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں معاف کر دے، اب تیری دھمکیاں ہم پر کوئی اثر نہیں کریں گی، زیادہ سے زیادہ مار دے گا، اس کے علاوہ اور کیا کر سکتا ہے، لیکن ہم اب رب کے ساتھ شرک نہیں کریں گے، اور یہ جادو والے گناہ سے ہم اپنے رب کی پناہ چاہتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ تم میرے بندوں کو رات کے ایک حصے میں لے کر یہاں سے چل نکلو، تم یہاں سے نکلو گے سمندر کے دریا سے تمہارے لیے راستے بن جائیں گے، اور پھر وہاں ہی فرعون کو ہلاک کر دیا گیا۔ اسی طرح ایک واقعہ ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا، قوم کے ساتھ وعدہ کر کے گئے، پیچھے سے ایک سامری جادوگر تھا نافرمان، جس طرح کہ آج کل بھی بعض مسلمان بھی نافرمان قسم کے جادوگر ہوتے ہیں۔ اس نے ایک بچڑا بنایا زیورات جمع کر کے، اس کے اندر ایک مٹی ڈالی، وہ جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے مٹی آئی تھی، وہ زیورات کے اندر ڈالی، اس کا بچڑا بنا دیا، اور اس میں ہوا گزرتی تھی تو آوازیں آتی تھی۔ کہنے لگا وہ موسیٰ بھول گیا ہے، ادھر رب سے ملاقات کے لیے طور پر گیا ہے، یہ ہے ہمارا رب اور موسیٰ کا رب۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، دیکھا حالات خراب، لوگ اس کو رب بنا کے بیٹھے، بچڑے کو، اپنے بھائی کے بالوں کو پکڑا، ہارون کو کھینچا، تم نے کیا کیا؟ ان کی نگرانی کیوں نہیں کی؟ ان کو سمجھایا کیوں نہیں؟ یہ شرک پر لگے ہوئے ہیں۔ کہا میرے بھائی میں نے بڑا سمجھایا تھا، میں نے تو اس وجہ سے پھر زیادہ نہیں کیا، کہیں یہ لوگ الگ الگ نہ ہو جائیں، لڑائی جھگڑا نہ ہو جائے، انتشار نہ پھیل جائے، میں نے تو ان کو۔ وہ سامری تجھے کیا ہوا بدبخت نلائق؟ اس نے کہا جی وہ گھوڑے کی، جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں سے جو مٹی تھی وہ میں نے اس کے اندر ڈالی تھی، بس یہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا دی کہ یہ سامری جادوگر اب ہمیشہ یہی کہتا رہے گا لامساس، کہ لوگوں میرے قریب نہ کوئی آئے، جو بھی آ کر اس کے جسم کے ساتھ ٹچ کرتا اس کو بھی بخار ہو جاتا، اور اس سامری جادوگر کو بھی بخار ہو جاتا۔ یہ اس کو سزا دی گئی کہ اب تیری سزا یہی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا بھی اختصار کے ساتھ یہاں ذکر کیا، اور آخر میں فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، جو لوگ ہمارے ذکر سے منہ پھیرتے ہیں ہم دنیا میں ان کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں، قیامت کا دن ہوگا ان کو اندھا کر کے اٹھائیں گے، کہیں گے ہمارے رب ہم تو دنیا میں دیکھتے تھے، آج ہمیں اندھا کیوں کر دیا؟ آگے سے اللہ تعالیٰ جواب دیں گے ہاں دنیا میں تو نے میری آیات کو بلا دیا تھا، آج تجھے بھی بلا دیا گیا ہے، آج تیری سزا یہی ہے۔ اور زیادتی کرنے والے ہماری آیات پر جو ایمان نہیں لاتے ان کو اسی طرح ہی سزا دی جاتی ہے۔ اور آخر میں فرمایا اے میرے نبی وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، اپنے اہل و عیال کو بھی نماز کا حکم دیں، خود بھی اس پر ثابت قدمی اختیار کریں، ہم تم سے رزق نہیں مانگتے، ہم تو تمہیں رزق دیتے ہیں۔ عاقبت آخرت اور انجام جو ہے وہ بالآخر متقین لوگوں کا ہی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔